بھی اس نے دیا ہے، شفا بھی اس نے عطا فرمانی۔ مرید نے کہا نہیں جی حضور وہ علاج معالجہ بھی تو نبی کی سنت ہے۔ مرید پھر مرید ہوتے ہیں، کچھ لاڈلے بھی ہوتے ہیں۔ جب عرض کی گئی تو جناب سلطان باہو رحمۃ اللہ نے اس بات پہ راضی ہو کے کہا بلا لو۔ جب اس کے پاس گئے اور جا کر کہا بابا جی بیمار ہیں، ذرا تشریف لے کے آئیے، وہ کہنے لگے بھائی علاج میں کر لواں گا، بیماری مینوں سمجھ آ جائے گی، پر مسئلہ ہو رہے مینوں یہ پتا چلیا بھی جیڑا اونوں ویکھن جاوے وہ اپنے جوگا نہیں رہندا، جو ان کو چیک کرنے کے لیے جائے وہ پھر اپنے جوگا نہیں رہندا۔ کہا بھئی وہ بیمار ہیں، علاج تو کرنا ہے۔ کہا چلو ایسا کرو بابا جی کو بولو جو قمیص پہنا ہے نا اتار کے بھیج دو، ہم چیک کر کے بتا دیں گے کیا مرض ہے، علاج شروع ہو جائے گا۔ آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں فلانی لیبارٹری دیاں فائلاں چاہیے میں، وہ کہتا جی میں چکی پھردا 3 فائلاں پوریاں ساریاں لیبارٹری، کہنا ہاں وہ فلانی لیبارٹری دیاں۔ اس ویلے دے وہ جڑے طبیب جنہیں سبا دے بہ کے علم پڑھیا سی وہ کہندے سی جھگا لے آؤ تو اسی دس دینے بیماری کی۔ وہ آ گئے، کہا بابا جی کرم فرما دے، ذرا قمیص اتار کے دے دیں، کیا کرنی ہے؟ وہ طبیب کہتا ہے میرے پاس ذرا وقت نہیں ہے تو قمیص دے دو، میں چیک کر کے بتا دیتا ہوں مرض کیا، علاج شروع ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا مسئلہ وقت کا نہیں ہے، کہا جو مسئلہ اس کو ہے نا، کہا ہم اس کا مرض بھی جان گئے اور اس کا علاج بھی سمجھ گئے۔ کہا حضور کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا بس ٹھیک ہے یہ قمیص اتار کے لے جاؤ اور ان کو کہنا کہ جو سلطان باہو کی نگاہ کام کرتی ہے، فرمایا رب چاہے تو سلطان باہو کی قمیص بھی وہ کام کر جاتی ہے۔ اب قمیص اتار کر بھیجی گئی اس طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، اس نے پکڑی مرض چیک کرنے کے لیے، سونگی تو سونگتا ہی رہ گیا، کہنے لگا قمیص ہٹا کے، کہا مجھے اس سے تشخیص یہ ہوئی کہ بیمار قمیص والا نہیں ہے، بیمار تو وہ ہے جو قمیص کو سونگ رہا ہے۔ کہا مجھے لے کے جائیے سلطان باہو کی نگری کے اندر، کہا وہ کلمہ پڑھائے میرے اندر کا علاج کرے، اس لیے کہ وہ بیمار نہیں ہے، کہا حقیقت کی دنیا میں بیماری تو مجھے لگ چکی ہے۔ سرکار سیدنا عیسیٰ پاک نے کیا کہا؟ فرمایا کیا کرو تم میرے پاس بیمار لے کے آؤ، تم تو ڈرتے ہو نا ہاتھ لگائیں گے تو یہ کوڑ کا مرض ہمیں لگ جائے گا، برس کا مرض ہمیں لگ جائے گا، تو فرمایا نہیں میں ہاتھ لگاؤں گا، اللہ اس کوڑ والے کو، اس برس والے کو شفا عطا فرما دے گا۔ یہ برس کا مرض، اس کی مختلف تعبیریں ہیں، ایک اس کی تعبیر نشانی یہ ہے کہ جسم پر سفید داغ بن جاتے ہیں، آج بھی کہا جاتا ہے اس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، حضور داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ رحمہ کی درسگاہ کے وہ صدر مدرس ہیں، میں ان کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو ایسے ہی وہ بات چلی اسی مرض کے اوپر ہی، وہاں پر ایک وہ میڈیکل فیلڈ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، وہ کہنے لگے اس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ تو وہ استاد گرامی نے ایک بات کہی جو میرے لیے ایک بالکل نئی بات تھی، لیکن نئی بات کے ساتھ ساتھ یقین میرا پکا ہے اس بات پہ۔ وہ کہنے لگے کہ میرا ایک شاگرد تھا، اس کو یہ برس کا مرض تھا، اس کے ہاتھ پر خاصا بڑا سفید قسم کا داغ تھا، بس اوقات یہ مرض چلا جاتا ہے داغ باقی رہتا ہے۔ کہا وہ مرض بھی تھا داغ بھی تھا۔ وہ بچہ حافظ میں آیا تھا، حفظ کر کے چلا گیا، کئی سالوں کے بعد میری اس سے ملاقات ہوئی، میں نے اس کو پہچان لیا، وہ ذرا تھوڑا فاصلے پہ تھے، میں حیران ہوا اس بات سے کہ یار یہ وہ طالب علم تو وہی ہے، لیکن میں اس کی نشانی دیکھتا ہوں کہ اس کے ہاتھ پہ برس کا داغ تھا، اس کے ہاتھ پہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں ہے۔ کہ وہ جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے مجھے پہچانا، وہ قریب آیا، دستبوسی کی، تو میں نے پوچھا فلاں ہو؟ کہا جی حضور میں فلاں شاگرد ہوں، جو کہ ہمارے بچے بھی ایسے کرتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ سلام نہیں لیتے، تو پھر کبھی کبھی بھول بھی جاتے ہیں۔ بلکہ یہ آج ہی آپ کے علاقے کا یہ بیٹا ہمارا مولانا معیار ریاض صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ 8 سالہ عالم کورس آپ کے ادارہ جامعہ نعیمیہ سے مکمل کر لیا ہے، اور آج اس نے اپنا جو تحقیقی ریسرچ ورک تھا، جو مقالہ تھا، آج وہ بھی الحمدللہ جمع کروا دیا۔ کھڑے ہو کے زیارت کروا سکتے ہیں سبھی، یہ دولتانہ فیملی سے، یہ آپ کے ہمسائے ہیں، تو انہوں نے ماشاءاللہ 8 سال کا عالم کورس مکمل کر لیا، اور اللہ کی توفیق سے اسکول کے اندر بھی ایف اے بی اے کر گئے، اللہ پاک ان کو اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ ابھی یہ مفتی کورس کریں گے انشاءاللہ۔ تو بڑی گل بھی ہے بھی شادی شدہ 12 بچیاں والا تے میں دے پیو دی عزت والی پگ نو سلام کردا، جنہیں آکھیا پترا نیانے آندا نہ سوچیں، اے اللہ دے نبی دا دین پڑھ۔
اللہ سلامت رکھے، اللہ ان کی فیملی کو سلامت رکھے۔ تو کیا کہنے لگے؟ وہ تیرے اتنے برستا مرض ہوں سی، وہ کدے گیا؟ وہ کہنے لگا استاد جی گل ہے بھی تکلیف بڑی ہوں سی، کھاج بڑی ہوں سی، تو میں قرآن شریف پڑھتا پیا سی، آیت میرے سامنے آئی، ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ فرمان لگے میں نے ترجمہ دا سمجھ کے آکھیا بھی جے جناب عیسیٰ پاک آئے ہاتھ پھیرن تے اللہ برس والے نو شفا دے دیندا ہے، تے جی اسی آیت نو میں پڑھا تے اللہ مینوں شفا کیوں نہیں دے گا؟ کہنے لگا استاد جی میں ایس نیت نال اے آیت پڑھیے اپنا لعاب دہن میں ادھے تے لایا ہے، تے کیا مالک نے کرم کیتا، بیماری بھی ختم ہو گئی، جو دا داغ بھی ختم ہو گیا۔ تو یہاں دیکھیے گا طبیب کیا کہتے تھے، ہم اس مرض کا علاج نہیں کر سکتے، تو جناب عیسیٰ پاک نے کیا کہا؟ وہ لے کے آؤ ہاتھ پھیروں گا اللہ شفا عطا کر دے گا۔ اور پھر کیا کہا؟ وہ تو کہتے تھے ہم مرنے والے کا علاج نہیں کر سکتے، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، پر میں مردہ لے کے آؤ، میں ہاتھ لگاؤں گا رب مردے کو زندگی عطا فرما دے گا۔ اب اس آیت کے اندر بہت سارے راستے جن کو میں شارٹ کٹ گزر گیا، آپ کو صرف بات مثال سمجھانا تھی کہ جہاں پر قوم کا شعور ختم ہو رہا ہے وہاں سے نبی کے معجزے کی ابتدا اور نبی کے معجزے کا آغاز ہو رہا ہے۔ میرا رب وہ قادر مطلق ہے، علام الغیوب ہے، وہ جانتا تھا کہ جس قوم کے اندر میرا آخری نبی جا رہا ہے اس قوم کی تحقیق، اس قوم کا ریسرچ، اس قوم کی جستجو، اس قوم کی سائنس وہ یہ دعویٰ کرے گی ہم چاند پہ چلے گئے، ہم چاند پہ چلے گئے۔ بلکہ آج یہ ہم دین پڑھنے والے جو مسلح بچا کے بیٹھے ہیں ہمیں کہا بھی جاتا ہے، مجھے تانا سننے کو ملا کئی بار، اور کہا کیا جاتا ہے مولوی صاحب تسی اوہی نماز رو جدیاں گلاں تے قوم تے او چاند تے پہنچ کے، یہ تانا سننے کو ملتا ہے۔ اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، تانا دینے والوں کو بھی اور تانا لینے والوں دونوں کو سلامت رکھے۔ اب دیکھیے پتا تھا میرے رب کو قوم چاند پہ جائے گی اور چاند پہ جانے کا دعوے دار ہوگی، تو میرے رب نے اپنے نبی کو جو معجزہ عطا کیا، اب دیکھنا ذرا، قوم تحقیق کے بعد، ریسرچ کے بعد، قوم محنت کے بعد، نسلوں کا اثاثہ، نتیجہ کیا نکلا؟ چاند پہ جا کے ڈیرے لگا لیے۔ میں کہا میرے رب نے جو نبی کو معجزہ دیا، ابھی اللہ کے نبی ابھی پنگوڑے میں پڑے ہیں کہ آسماں کا چاند محمد مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے پہ گھوم رہا ہے۔ آج سائنس والے چاند پہ چلے گئے، ان سے ذرا پوچھئے گا اے کوشش کر کے سجے کبھی بھی کر سکتے ہو؟ بھئی سجے کبھی کر کے بندہ کہہ لیندہ بھی چلو 14 نو نہیں تھے تو 15 نو چلا جائیں۔ دیکھیے سائنس اپنی جگہ پر تحقیق کا دروازہ کھلا ہے، تحقیق کا دروازہ بند نہیں ہے، لیکن جہاں پر وہ محقق تحقیق کا دروازہ کھلا دیکھ کے تحقیق کے لیے آگے بڑھتا ہے، وہاں پر اس کو پتا چل جاتا ہے اس سے آگے میرے لیے حد ہے، ریڈ کراس ہے، اس کے علاوہ آگے بڑھ نہیں جا سکتا، یہ میرے لیے ریڈ زون آ چکا ہے۔ مگر یہاں دیکھنا، اب ریسرچ کرنے والوں کے لیے ریسرچ کا دروازہ کھلا ہے، مگر زون کیا ہے؟ ریڈ زون کیا ہے کہ ہم اس پر جا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے ہلا نہیں سکتے۔ مگر جو نبی کا معجزہ وہ کتنا حسین ہے کہ میرا نبی ابھی پنگوڑے میں پڑا ہے، پنگوڑا ہل رہا ہے، پنگوڑے کے ساتھ میرا نبی بھی ہل رہا ہے، اور نبی کے ہلنے کے ساتھ میرے آقا کی یہ انگلی کا اشارہ ہو رہا ہے، اور جدھر جدھر اشارہ جا رہا ہے ادھر ادھر آسماں کا چاند جا رہا ہے۔ اور میرے امام نے تو کمال کر دیا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ کہا جہاں پر تمہاری تحقیق کی انتہا ہو رہی ہے وہاں سے میرے نبی کی جو طاقت ہے، جو رب نے عطا کی، اب اس کی ابتدا اور اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ برادران عزیز وقار، یہاں کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن میں نے اپنے موضوع کو سمیٹنا بھی ہے، اور میں آپ کے چہروں پر الحمدللہ وہ جو اداسی کے آثار تھے اس کو جاتے ہوئے اور خوشی کے آثار نمودار ہوتے ہوئے دیکھ بھی رہا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ویسے میں پہلے گلا سوچ بیٹھا سی بھی جنی قوم تک کی بیٹھی ہے، میرا خیال ہے آپ انہوں سلام کر کے وما علینا پڑھ لیں گے، لیکن آپ نے بہت اچھے ذوق کا مظاہرہ کیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن میاں یاد رکھیے گا، یہ جو ایک تانا ہے نا، چونکہ ہم ایک دینی ادارے میں بیٹھے ہیں الحمدللہ،
اب دینی اداروں کے اندر اسکول کی تعلیم کا اہتمام باقاعدہ کیا جاتا ہے، اللہ کا شکر ہے. بلکہ قبلہ حاجی صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، میں اکثر کہندے ہوندے تیری ایک گل رہ گئی آکے تے نال ڈاکٹر والی پوچھڑ لوا لے میں گل بڑی. کیوں حاجی صاحب؟ الحمدللہ 2016 میں نے ایم فل کیا تھا، ابھی تک ٹائم نہیں لگ سکا پی ایچ ڈی کا. میں کہا حاجی صاحب دعا فرما دے، کوئی دعا والے کرا جائے گا. اللہ پاک سلامت رکھے. اب ذرا سمجھیے اس بات کو، ان طلباء کے لیے دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بہت ضروری ہے. الحمدللہ اہتمام بھی ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن میاں آج ہم چونکہ ایک دینی ادارے میں بیٹھے ہیں اور یہاں پر معجزہ معراج کا ہمیں ایک اصلی کنسپٹ سمجھنا ہے، اصلی اس کا تصور سمجھنا ہے. اس کا میتھڈ کیا ہے؟ دیکھیے اس میں جو آپ کو دیا جا رہا ہے نا وہ کیا ہے کہ معراج عروج کا نام ہے، معراج بلندی کا نام ہے. میرے سمیت کوئی دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، دنیا کی کسی فیلڈ کے ساتھ کوئی تعلق رکھتا ہے، حتیٰ کہ وہ سائنسدان جو چاند پہ چلے گئے وہ سمیت ہر